آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک ایسے جغرافیائی اور انجینئرنگ کے معمے پر بات کریں گے جس نے صدیوں تک ماہرین کا دماغ الجھائے رکھا۔ جی ہاں، ہم بات کریں برطانیہ اور فرانس کے درمیان موجود اس مشہور سمندری پٹی کی جسے انگلش چینل کہا جاتا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ بس ایک عام سا سمندری راستہ لگتا ہے نا؟ لیکن ذرا سوچیں، ایک طرف برطانیہ کے ساحل ہیں اور بالکل سامنے فرانس۔ ان دو عظیم ملکوں کے درمیان رابطے کا یہ راستہ کسی کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے کہ آخر انہیں آپس میں جوڑنا اتنا مشکل کیوں رہا؟ چلیں اب ذرا اس پہلو پر غور کرتے ہیں۔ صرف 34 کلومیٹر۔ جب آپ نقشے پر برطانیہ اور فرانس کے درمیان کا فاصلہ ناپتے ہیں تو یہ صرف اور صرف 34 کلومیٹر بنتا ہے۔ اب آج کے اس جدید دور میں جہاں ہم نے سمندروں پر کئی 100 کلومیٹر لمبے پل کھڑے کر دیے ہیں، یہ فاصلہ تو بظاہر بہت ہی معمولی لگتا ہے نا؟ مطلب جدید انجینئرنگ کے لیے 34 کلومیٹر کا پل بنانا کوئی ناممکن بات تو نہیں لگتی۔ در حقیقت یہ فاصلہ اتنا کم ہے کہ اگر موسم صاف ہو تو آپ ایک ساحل پر کھڑے ہو کر دوسرے ساحل کا واضح نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اصل سوال جو یہاں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر اتنے چھوٹے سے فاصلے پر کوئی براہ راست پل کیوں نہیں بنایا گیا؟ ذرا سوچیں، وہ انسان جو چاند تک پہنچ گیا، جس نے دنیا کی خطرناک ترین وادیوں کو پلوں سے جوڑ دیا، وہ اس محض 34 کلومیٹر کی سمندری پٹی پر کوئی سڑک یا پل کیوں نہ بنا سکا؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا اصرار لگتا ہے۔ جب بھی آپ اس چینل کو دیکھتے ہیں تو فوراً ذہن میں یہی آتا ہے کہ آخر وہ کیا رکاوٹیں تھیں جنہوں نے اس بظاہر آسان سے کام کو صدیوں تک روکے رکھا۔ اب زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس منصوبے کے لیے بجٹ نہیں تھا، وسائل کی کمی ہوگی یا شاید کوئی سیاسی مسئلہ ہوگا، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ اصل مسئلہ پیسے، لوہے یا سیمنٹ کی کمی ہرگز نہیں تھا، بلکہ اصل جنگ تو قدرت کے ساتھ تھی۔ یہ دراصل انجینئرنگ اور ارضیاتی چیلنجز تھے جو ایک روایتی پل کے راستے میں لوہے کی مضبوط دیوار بن کر کھڑے تھے۔ وسائل تو ہمارے پاس موجود تھے، لیکن قدرت کے بچھائے ہوئے اس سخت جال کو توڑنا انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ قدرتی اور ٹریفک کی رکاوٹیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ رکاوٹیں دراصل تھیں کیا۔ اب اس معاملے کے بارے میں جو چیز واقعی حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی پل کا ڈیزائن بناتے ہیں تو آپ کو اس جگہ کی نوعیت کو سمجھنا پڑتا ہے، اور انگلش چینل یہ کسی بھی لحاظ سے دوستانہ نہیں ہے۔ یہاں 4 بڑی رکاوٹیں تھیں۔ پہلا، انتہائی گہرا اور ناہموار سمندر۔ اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پل کے ستون کھڑے کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ دوسرا، پانی کا کرنٹ اور تیز بہاؤ جو اتنے طاقتور ہیں کہ کسی بھی تعمیراتی ڈھانچے کو اکھاڑ پھینکے۔ تیسرا بڑا مسئلہ ہیوی شپنگ ٹریفک ہے، کیونکہ یاد رہے یہ دنیا کے مصروف ترین سمندری راستوں میں سے ایک ہے۔ اور چوتھا، یہاں کا برفیلا اور طوفانی موسم جو سطح سمندر پر کسی بھی تعمیر کو تقریباً ناممکن بنا دیتا ہے۔ ان سب چیزوں نے مل کر ایک عام پل کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ سمندر کے نیچے ایک عظیم معجزہ، تو پھر اس کا کیا حل نکالا گیا؟ دیکھیں، جب راستے اوپر سے بند ہو جائیں تو انسانی دماغ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتا ہے۔ قدرت سے الجھننے کے بجائے انجینئرز نے سوچا کیوں نہ اس کے نیچے سے راستہ نکالا جائے، اور یہ فیصلہ ثابت کرتا ہے کہ چینل ٹنل دنیا کے عظیم ترین انجینئرنگ شاہکاروں میں سے ایک ہے۔ یہ کوئی عام سی سرنگ نہیں ہے، یہ سمندر کی تہہ کے بھی نیچے کھودی گئی ایک بے پناہ بڑی زیر آب سرنگ ہے، جس نے ان تمام زمینی اور جغرافیائی رکاوٹوں کو مکمل طور پر بائی پاس کر دیا۔ جہاں سمندر کے اوپر طوفان تھے اور جہازوں کا بے پناہ رش تھا، ان سب سے دور انتہائی گہرائی میں ایک انتہائی محفوظ راستہ بنا لیا گیا۔ اور اس زبردست منصوبے کا نتیجہ؟ وہ تو ہماری توقعات سے بھی کہیں زیادہ شاندار نکلا۔ اس ٹنل نے برطانیہ اور یورپ کے درمیان ایک ایسا ہائی سپیڈ ٹرین کا نظام متعارف کروایا جس نے سفری دنیا میں ایک زبردست انقلاب برپا کر دیا۔ اب تیز ہواؤں یا طوفانی لہروں کی فکر کیے بغیر تیز رفتار ٹرینیں سمندر کے فرش کے نیچے سے بالکل سکون کے ساتھ گزرتی ہیں۔ یہ صرف ایک سرنگ نہیں ہے، یہ 2 براعظموں کو جوڑنے والی ایک لائف لائن ہے جس نے ایک ناممکن سمجھے جانے والے سفر کو انتہائی تیز، محفوظ اور آرام دہ بنا دیا ہے۔ تو اس سب کو جاننے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیا چینل ٹنل اس بات کا پرفیکٹ ثبوت نہیں ہے کہ جب انسان کے لیے سیدھے راستے بند ہو جاتے ہیں تو وہ ہمت ہارنے کے بجائے بس نئے راستے کھود لیتا ہے؟ اس پروجیکٹ نے ثابت کر دیا کہ اگر ارادے پکے ہوں تو سمندر بھی راستہ دے دیتے ہیں، چاہے وہ راستہ ان کے بالکل سینے کے نیچے سے ہی کیوں نہ بنانا پڑے۔ انسان کی اس تخلیقی سوچ اور انجینئرنگ کو دیکھ کر واقعی حیرت ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ ایسی مزید حیرت انگیز میموؤں کے بارے میں جانا جائے۔
ہمارے آج کے اس ایکسپلینر کا اختتام اسی سوچ پر ہوتا ہے